یا اللہ ہمارے غم نہ صرف دنیا کی لائف کو نہ بنانا، اور علم حاصل کرنے کا جو مقصد نہ وہ دنیا کو صرف نہ بنانا، بلکہ دنیا بنانے نہ آخرت بنانا ہمیشہ، اور اللہ تعالیٰ دنیا دے ہی دیں گے انشاءاللہ. اینڈ مائی پرسنل ایکسپیرینس از دس ورلڈ از لائک اے شیڈو. جتنا آپ اس کے پیچھے بھاگتے ہیں آخرت کو چھوڑ کے، یہ آپ سے آگے جائے گی، اور جتنا آپ آخرت کے پیچھے جائیں گے، اللہ کے پیچھے بھاگیں گے، یہ آپ ایک قدم چھوئے گی. سو لوگ انفارچونیٹلی آج کل جتنا مرضی آ جائے، مزید کی جو لالچ ہے وہ ختم ہی نہیں ہو پا رہی. جس کو مزید کی ضرورت ہے وہ بڑا غریب ہے انسان ہے. جس کا کانفیڈنس میٹیریل چیزوں میں ہے وہ بڑا غریب انسان ہے. اصل جو انسان کی جو اپنے آپ کو پہچان ہے نا، سیلف ایکچولائزیشن، وہ سیلف لیسنس میں ہے کہ میری ڈپینڈنسی اس پہ ہونی نہیں چاہیے. اور جو سارا دن سارا مہینہ معاوضے کی لالچ کے لیے بھاگتا رہتا ہے نا، وہ چھوٹے لوگ ہوتے ہیں، اور جو ان سے آزاد ہوتے ہیں وہ انسان کی عظمت کی دلیل ہوتی ہے. سو فوکس آن آخرہ اینڈ اللہ ول ٹیک کیئر. اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ لیزی ہو جائیں، ڈو یور پارٹ، بٹ آپ کا دل آخرت کی طرف مائل ہو. اینڈ دس مائنڈ سیٹ از امیزنگ. جب پتہ ہے کہ جو رب نے لکھا ہے وہ مل کے رہے گا، اور جو نہیں ملنا وہ کبھی نہیں مل سکتا، چاہے پوری دنیا کوشش کیوں نہ کر لے. وائی ٹو وری، وائی ٹو ہیو اینزائٹی. تو یہ مائنڈ سیٹ کے ساتھ صبح کا. دوسری چیز سبحان اللہ، اب میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ شیخ عبدالرزاق بن بدر حافظہ اللہ ابھی بھی زندہ ہے الحمدللہ، مسجد نبی میں پڑھاتے ہیں. آپ ان کی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پہ. بہت نیک انسان ہے انشاءاللہ، اللہ جانتا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ اسلاف کہا کرتے تھے کہ جو شخص صبح کرتا ہے، وضو کیا، تہجد پڑھتا ہے، سنتیں ادا کرتا ہے، فجر کی فرض پڑھتا ہے، اور اس کے بعد کے اذکار پڑھتا ہے، اور قرآن کی تلاوت کرتا ہے، تو آپ نے صرف یہ گھنٹہ آپ نے کانکر کر لیا نا اپنے دن کا. یو ہیو کانکرڈ یور انٹائر ڈے. اگر آپ نے پہلا آور، the 60 or the 90 minutes of your day اگر آپ نے کانکر کر لیا، you have won your entire day. and you say to yourself, the day is like a camel. آپ کیمل کے جیسے اس کے اندر وہ رکابیں ڈال کے نا، یا ان کے اندر ہک ڈال کے اس کے ناک سے پکڑ کے، جیسے انسان کو، یا اس کے منہ کے اندر جو وہ ڈیوائس ہوتی ہے جس سے آپ پکڑ کھینچتے ہو. if you control the first part of camel یعنی which is the face، پورا کیمل آپ کے پیچھے چلتا رہے گا. So day is like camel. If you control the first part of the day، you control the whole day with khair and barakah and full of blessings. اور امام القیم الجوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مارننگ جو ہے وہ یوتھ ہے، اور نائٹ جو ہے وہ اولڈ ایج کی طرح ہے. تو جو اپنی یوتھ میں جو انسان کام کرتا ہے اس کو سیز کر لے گا تو وہ اپنے دن میں بھی برکتیں اس کی حاصل کرے گا، اور جو اپنی یوتھ کو لوز کر دے گا اس کا بڑھاپا بھی بڑا ویک ہوگا. من شب علی شیء شاب علیہ. یہ سلف کہتے تھے کہ یور ہیبٹس ان یوتھ یوزلی اسٹک ٹل اولڈ ایج. من شب علی شیء شاب علیہ، یعنی جو اپنی یوتھ جس طرح گزارتا ہے وہ اپنا بڑھاپا بھی اس طرح گزارے گا، اپنی بڑی ایج بھی اس طرح گزارے گا. ومن شاب علی شیء مات علیہ، اور جس طرح کی جو لائف گزارے گا وہ اسی لائف پہ مرے گا. ومن مات علی شیء بعث علیہ، اور جو جس طرح مرے گا وہ اس طرح اٹھایا جائے گا. So that's why it's important to control your youth and control your first part of the day. Because یاد رکھیں ہماری جو لائف ہے نا وہ بنتی ہے کچھ سالوں کو ملا کے، اور ہمارے سال بنتے ہیں کچھ مہینوں کو ملا کے، اور ہمارے مہینے بنتے ہیں کچھ دنوں کو ملا کے، اور ہمارے دن بنتے ہیں مارننگ، آفٹرنون، ایوننگ کو ملا کے. جو بندہ اپنی مارننگ کنٹرول کر لے گا اور ون کر لے گا، he will win his whole day. So if you win your morning, you will win your complete life ultimately. اور اٹامک ہیبٹس کی جو کتاب ہے اس میں بہت مزے کی ایڈوائسز ہیں، اور یہ کہ یاد رکھیں لوزرز کا اور ونرز کا سیم گول ہوتا ہے، لیکن ونرز سسٹمز ڈیولپ کرتے ہیں، ہیبٹس فارم کرتے ہیں، اور لوزرز بس وہ سمجھتے ہیں کہ ایک دن ہی میں کچھ کروں گا تو میں وہ گول اچیو کر لوں گا. فار ایگزامپل مثال دیتے ہیں کہ جس میں آپ ایک درخت آپ نے کاٹنا ہو تو آپ اس کو کلہاڑی مارتے رہو، پھر وہ الٹیمیٹلی جو گرتا ہے تو ایک لاسٹ وار یا لاسٹ اسٹرائک سے گرتا ہے، رائٹ. سو جو لاسٹ اسٹرائک ہے وہ تو صرف درخت نہیں گراتی نا، اٹس دا کنسسٹنٹ اسٹرائکس جو کہ درخت گراتی ہیں. تو اس لیے انسان جب ڈیلی ہیبٹس فارم کرتا ہے
تو پھر ایک اسٹرائک کرتا ہے اور درخت گر جاتا ہے جو اچیو کرنا چاہتا ہے وہ. لیکن ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ انسان ایک دن آئے کہ میں آج ہی ایک اسٹرائک ماروں گا اور یہ پورا درخت گر جائے گا. سو سسٹمز اینڈ ہیبٹس آر ویری امپورٹنٹ. اور یاد رکھیں ہم جس طرح کے دن گزاریں گے اس طرح کی بڑھاپا، اور جس طرح کا بڑھاپا اس طرح کی موت، اور جس طرح کی موت اس طرح قیامت کے دن کھڑے ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، انسان جس طرح مرے گا اس طرح اٹھایا جائے گا. ایک صحابی حجۃ الوداع کے موقع پہ وہ سواری پہ سوار تھے، وہ جب گرے تو اس اینگل سے گرے کہ ہی ڈائیڈ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اس سے دفنا دو، کیونکہ کل قیامت کے دن یہ جب اٹھے گا کہہ رہا ہوگا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، کہ من مات علی شیء بعث علیہ، جو جس چیز پہ مرتا ہے وہ اس پہ اٹھایا جاتا ہے. سو اے ڈے وچ اسٹارٹس ود ذکر اینڈ اسپریچول ڈے، وہ اس میں سارے دن کی اسپریچولیٹی ہوگی، برکت ہوگی، انرجی ہوگی. لیکن جو یاد رکھیں دن شروع ہی لیزینس سے ہوتا ہے، دیٹ ڈے از فل آف لیزینس اینڈ لیک آف برکہ. اور ایک اور اسٹوری شیئر کرتا ہوں آپ سے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فجر کی نماز پڑھ کے اپنے جو باتیں کر کے گھر چلے گئے. کچھ لوگ ان کو ملنے کے لیے آئے. تو جب ملنے کے لیے آئے تو انہوں نے پوچھا، عبداللہ بن مسعود نے ان سے پوچھا لوگوں سے کہ کیا سورج نکل آئے؟ تو انہوں نے کہا نہیں. تو عبداللہ بن مسعود نے جو اپنا اذکار کرے تھے ان کو کنٹینیو کرتے رہے. اور جب دوبارہ پوچھا کہ سورج نکل آئے تو انہوں نے دیکھا جی اب نکل آیا. تو کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ الذی اقالنا هذا اليوم ولم يعذبنا فیہ. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آج پارڈن کر دیا، آج کے دن ہمیں معاف کر دیا، اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں پنش نہیں کیا اس دن میں. یہ عبداللہ بن مسعود کب کہہ رہے ہیں؟ جیسے ہی سورج طلوع ہوا ہے، یعنی اشراق کا ٹائم، ابھی تو دن کا سٹارٹ ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں الحمدللہ آج کے دن اللہ نے ہمیں معاف کر دیا اور ہمیں عذاب نہیں دیا. وچ مینز از یہ سلف کا فکر تھی کہ جس طرح کہ انسان مارننگ گزارتا ہے وہ دن اسی طرح گزرے گا، اور اللہ تعالیٰ بھی انسان کے ساتھ وہی معاملہ فرمائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. سو اٹ اسٹارٹ آف دا ڈے سبحان اللہ. سو ون یور مارننگز بائی میکنگ آخرہ یور مین کنسرن. یہ بھی تک ہم نے بات کی ہے. ناؤ لیٹس ٹاک اباؤٹ ہاؤ ٹو میک آخرہ یور مین کنسرن. اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ ریڈنگ اے فیو تھنگس اینڈ سینٹینسز. نا اٹس اے کمپلیٹ اسکیجول اینڈ اے روٹین جو میں آپ سے شیئر کرتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. ایکشن پلان کیا ہے؟ سو یو شوڈ اسٹارٹ بفور فجر ٹائم enters. You should start your day before the azan of فجر، جب فجر کا ٹائم داخل. اور یہ میں بتا رہا ہوں بگنرز لیول. جو بندہ ٹرو اور جینوئن ہے اپنے لائف کو جیتنے میں یا آخرت کو اچیو کرنے میں اور آخرت کے بارے میں کنسرنڈ ہے، وہ ایٹ لیسٹ 30 منٹس پہلے فجر سے یا اذان سے پہلے اٹھ جائے. یہ بگنرز لیول ہے. شاید ہم ویٹرن لیول کی بات کرنے کا ٹائم ملا تو ہمیں بائی دا اینڈ آف دس لیکچر. اور وہ کیا کرے؟ فجر کی اذان یا فجر کا ٹائم داخل ہونے سے پہلے 30 منٹس پہلے اٹھ جائے اور کیا کہے؟ الحمدللہ الذی عافانی فی جسدی ورد علی روحی وأذن لی بذکرہ. اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہیلتھ مجھے عطا کر دی اور میری روح کو میرے سول میں واپس میری باڈی میں لوٹا دیا، اور مجھے یہ توفیق دی، مجھے الاؤ کیا کہ میں تیرا ذکر کیا کروں. اینڈ ہاؤ امیزنگ از دا دعا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب بھی اٹھتے تھے تو وہ یہ دعا پڑھتے تھے. بیکاز واللہ العظیم میرے بھائیوں اور بہنوں، there are people who wake up, their eyesight is no more, their hearing, they've lost it, their legs, some people are paralyzed, they wake up in the state of paralysis. اور کچھ لوگ اٹھتے ہیں کہ زلزلے سے کہ چھت ان کے اوپر گرتی آ گئے. اور ریسنٹلی جو زلزلہ آیا اس میں افغانستان میں بھی زلزلہ آیا، اور کتنے ہی لوگ ہیں جو ملبے کے نیچے دب کے مر گئے سبحان اللہ. اور کچھ لوگ زلزلے سے یعنی ان کو اندازہ نہیں تھا کہ ہم آج رات چلے جائیں گے. اور جو فلیش فلڈز آئے ہیں سب کانٹیننٹ میں، لوگ رات سو رہے تھے اور ان کے گھر میں پانی انٹر ہو گیا اور پوری کی پوری فیملیز کو بہا کے لے گیا. سو تھینک اللہ سبحانہ وتعالیٰ فار دا بلیسنگز. وائی؟ بیکاز وی وانٹ بلیسنگز ٹو بی پرزروڈ. ہم چاہتے ہیں بلیسنگز رہیں. اینڈ تھینکنگ اللہ پرزرو بلیسنگز. اللہ کا شکر ادا کرنے سے نعمتیں پرزرو ہوتی ہیں. Successful people, smart Muslims, they know that
the biggest guarantor of blessings is gratitude. جو چیز نعمتوں کو دوام بخشتی ہے اور longevity بخشتی ہے وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، وہ اللہ کا شکر ہے. سبحان اللہ. when you wake up ہم کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے وضو کرتے ہیں نا. اینڈ وضو سبحان اللہ ایک اتنی امیزنگ عبادت ہے کہ ہم نا بس ایسے ہی کر لیتے ہیں، ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ کتنی امیزنگ عبادت ہے. اور ایک بہت ہی پیاری اور امیزنگ اور میٹھی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور یہ حدیث قدسی ہے بھی، کہ ان اللہ تعالیٰ یقول، رب العالمین خود فرماتے ہیں کس سے؟ من وراء حجاب، جو حجاب کے پیچھے ہے مخلوق. کون؟ ملائکہ. کہتے ہیں یا ملائکتی، اے میرے ملائکہ، انظروا الی عبدی ھذا، اس بندے کو جو میرا بندہ ہے نا، جو رات کو اٹھا ہے میرے لیے، اس کو دیکھو ذرا. ترک فراشہ و بطاعہ، یہ اپنے بیڈ کو اس نے چھوڑا اور اس نے اپنے کمفرٹ کو چھوڑا. کیوں؟ قام الی الصلاۃ رغبۃ فیما عندی، نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے یہ ڈیزائرنگ واٹ آئی ہیو، جو میرے پاس جنت ہے اس کو چاہتے ہوئے. وشفقۃ فیما عندی، اور جو میرے پاس ہے جہنم اس سے ڈرتے ہوئے. ما سألنی عبدی ھذا، جو میرا بندہ مجھ سے سوال کرے گا فہو لہ، وہ اس کو عطا کر دیا گیا، وہ اس کو دے دیا گیا. بیوٹیفل حدیث. سبحان اللہ. انسان کو یہ حدیث یاد ہو نا تو انسان کو صبح اٹھتے ہوئے موٹیویشن ہوتی ہے، اور اس کا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے یعنی قیام کروں، اور میرا رب میرے بارے میں ملائکہ پہ فخر کر رہا ہے اور پرسنلائزڈ اٹینشن دے رہا ہے مجھے. اور پھر جب انسان اٹھ کے اپنے آنکھوں پہ اپنے چہرے پہ ہاتھ ملتا ہے اور اٹھ کے دعا پڑھتا ہے تو وضو کرتا جا کے. اور یاد رکھیں وضو صرف اس لیے نہ کیا جائے کہ میرا نماز پڑھنی ہے میں نے، بلکہ وضو اس لیے بھی کیا جائے کہ مجھ سے اگر گناہ ہوئے تو وہ دھل جائیں گے. سو واٹ از مائی اینڈ یور ریلیشن شپ ود وضو؟ کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ ہم نماز پڑھنے ہوتی ہے یا کچھ بھی تو ہم کہتے ہیں، ہم سوچتے ہیں وضو ہے یا نہیں ہے، کہیں وضو میں واش روم تو نہیں گیا تھا یا ایکس وائی زی. ہاں یہ مت سوچا کریں، یہ سوچا کریں کہ لاسٹ وضو سے اب تک میں نے گناہ تو نہیں کیا، میری آنکھوں سے، میری زبان سے، میرے کانوں سے کوئی گناہ تو نہیں ہوا تھا، میرے ہاتھوں سے اگر تو ہوا تھا تو چاہے وضو ہے یا نہیں کر لیا کریں انشاءاللہ. کیوں؟ کیونکہ جب انسان وضو کرتا ہے اس کے چہرے سے گناہ بہہ جاتے ہیں، حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے اس کے جو نیلز ہیں نا اس کے بیچ میں سے گناہ نکل کے بہہ جاتے ہیں. تو وضو صرف اس لیے نہ کریں کہ نماز پڑھنی ہے. وضو اللہ کے نبی تو ہر نماز سے پہلے وضو کیا کرتے تھے، اور تو فرض نہیں ہے، ضروری نہیں ہے. آپ ایک وضو کے ساتھ بھی 2-4 نمازیں پڑھ سکتے ہیں، بٹ وضو انسان اس لیے کرے کہ میرے گناہ دھل جائیں اور زیادہ ٹائم میری زندگی میں نہ گزرے کہ جب میرے پاس گناہ کا برڈن ہے. اور جب انسان وضو کرتا ہے اس انٹینشن کے ساتھ کہ میرے گناہ دھل رہے ہیں، سو جسٹ امیجن. اور پھر اس کے بعد جب انسان دعا پڑھتا ہے غفرانک، یعنی واش روم سے نکلنے کی دعا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. اور یہ دعائیں پڑھتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں. امیجن، یعنی یو بیکم دا پرسن جس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے گئے ہیں. اور یہ اور کب ہوتا ہے؟ رمضان میں ہوتا ہے صرف. اور دوسرے وہ شخص ہیں جس کے آپ کے لیے ہوتا ہے یہ دعا پڑھنے کے بعد.